اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی اس نشست میں احسان سے متعلق چند شرعی احکام سوال و جواب کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج کی نشست کا پہلا سوال ہے، مرشد کسے کہتے ہیں؟ جواب یہ مرشد کامل یا مربی کوئی خود بخود بنی ہوئی شخصیت کا نام نہیں، بلکہ جس طرح آپ قرآن کی ساری عبارت کو صرف سند متصل کی وجہ سے اللہ کا کلام جانتے چلے آتے ہیں، جس طرح آپ بخاری و مسلم کی کسی روایت کو محض اس لیے حدیث یعنی کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ معتبر اور مسلسل اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح اس مرشد کامل کا قلب بھی ایسے ہی مضبوط واسطوں کے ساتھ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا رابطہ روحانی بھی ایسی ہی زنجیر کی مضبوط کڑیوں کی طرح سرچشمہ روحانیت سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اقوال کو اپنی کتابوں میں ضبط و نظم کے ساتھ محفوظ کرتے رہے، اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ و حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم و آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے سینوں کو منور کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بذریعہ حدیث ایک سینے سے دوسرے سینے میں نقل ہوتا رہا، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتا رہا۔ دونوں شعبوں کی تکمیل صحابہ کے زمانے میں بھی کئی شخصیات کے حصے میں آئی ہیں، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا ابو ذر، سیدنا سلمان فارسی، سیدنا ابو عبیدہ، سیدنا ابو درداء، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام سر فہرست ہیں۔ ان کی محبت سے تابعین کی جماعت تیار ہوئی، تابعین سے تبع تابعین نے فیض حاصل کیا، اور اسی طرح سینہ بسینہ یہ روحانیت اور مرتبہ احسان کی کیفیت منتقل ہوتی رہی۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی مرتبہ احسان تک پہنچنا چاہے تو یہ کسی کامل شخصیت سے وابستہ ہوئے بغیر ممکن نہیں۔ سوال، روحانی تربیت کے لیے کس سے رہنمائی حاصل کی جائے؟ جواب، روحانی تربیت وہی شخصیت کر سکتی ہے جس کے اندر ضروری شرائط اور اوصاف بدرجہ کمال پائے جائیں۔ اگر یہ اوصاف و شرائط کسی ہستی میں نہ پائے جائیں تو اس سے روحانی تعلق قائم کرنا سرے سے جائز ہی نہیں بلکہ حرام ہے، یا دوسری صورت میں اگر شیخ اور مربی میں بعض شرائط پائی جائیں تو بیعت جائز تو ہو جائے گی، لیکن اس بیعت سے کچھ فائدہ میسر نہیں آئے گا۔ بیعت اصل میں وہی ہے جو شرعاً جائز اور روحانی اعتبار سے فائدے اور ترقی کا باعث بھی ہو۔ روحانی تربیت کرنے والے میں 11 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط، شیخ صاحب علم و معرفت ہو۔ دوسری شرط، وہ صاحب ورع اور صاحب تقویٰ ہو۔ تیسری شرط، وہ منکرات اور شبہات سے سختی سے بچنے والا، عبادت گزار اور صاحب مجاہدہ ہو۔ چوتھی شرط، وہ صاحب حسن خلق اور نہایت خوش اخلاق ہو۔ پانچویں شرط، وہ صاحب اخلاص اور صاحب استغنا ہو، یعنی اس کا دل دنیاوی مفاد سے بے نیاز ہو۔ چھٹی شرط، وہ اپنے مریدین پر حد درجے مہربان اور شفیق ہو اور ان سے اولاد جیسا برتاؤ کرے۔ ساتویں شرط، وہ صاحب حکمت و بصیرت ہو، مریدوں کو ان کے حسب حال، ان کے ظرف، ان کے ظاہر و باطن کے احوال اور ان کی تربیت کے تقاضوں کے پیش نظر ملتا ہو۔ آٹھویں شرط، وہ صاحب ہدایت، صاحب ارشاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پابند ہو،
جو مریدوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ 9ویں شرط وہ کامل نسبت ہو۔ 10ویں شرط وہ کامل الطریقت ہو۔ 11ویں شرط وہ کامل التوجہ ہو۔ سوال، مرید کسے کہتے ہیں؟ جواب، لفظ مرید ارادے سے بنا ہے۔ عادت کو چھوڑ دینے کا نام ارادہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تلاش جستجو کا جذبہ دل میں سما جائے اور اس کے سوا بندہ ہر شے سے اپنی نگاہیں ہٹا لے۔ مرید وہ ہے جس میں صفت ارادہ پائی جائے۔ سچا مرید وہی ہے جو ہمیشہ حق تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف متوجہ رہے اور ہر غیر اللہ سے منہ پھیر کر صرف حق تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جائے۔ مرید کتاب و سنت کے سوا ہر چیز سے بے تعلق ہو جائے۔ لہذا کوئی مرید ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ محبوب سے محبت نہیں کرتا اور ارادہ نہیں کر لیتا، اور ارادہ اس وقت تک ہوتا ہی نہیں جب تک ارادے کو خالص نہ کر لیا جائے۔ سوال، روحانی تربیت کے لیے ایک سالک کے لیے ضروری آداب کون سے ہیں؟ جواب، تصوف سراسر ادب کا نام ہے۔ بغیر ادب کے اس راہ میں کچھ نہیں ملتا۔ جو سالک ادب سے محروم رہتا ہے وہ مقام قرب سے دور اور مقام قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ عوارف المعارف میں ارشاد فرماتے ہیں، تصوف سراسر ادب کا نام ہے۔ بغیر ادب کے اس راہ میں کچھ نہیں ملتا۔ جو سالک ادب سے محروم رہتا ہے وہ مقام قرب سے دور اور مقام قبولیت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پس مربی اور روحانی استاد کے سامنے سالک کا دستور اور طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نہ بلند آواز میں گفتگو کرے، نہ بہت زیادہ ہنسے، زبان کو خاموش رکھے، شیخ سے زیادہ سوالات نہ کرے، شیخ کی اتباع اپنے اوپر لازم کرے۔ کھانے پینے سونے بلکہ ہر نیک کام کو جو شیخ و مربی اسے صادر ہو درست سمجھے، اگرچہ وہ بظاہر درست نظر نہ آئے۔ شیخ و مربی کی حرکات و سکنات پر نکتہ چینی اور اعتراض نہ کرے، کیونکہ رائی برابر اعتراض بھی محرومی کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ جو بھی اور جہاں سے بھی کچھ فیض ملے اسے اپنے پیر کی طرف سے جانے، اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے شیخ کے سپرد کر دے، شیخ کی طرف ہمہ وقت اپنی توجہ مرکوز رکھے، شیخ سے کبھی غلط بیانی نہ کرے، کبھی خیانت کا برتاؤ نہ کرے۔ جو کچھ اپنی ذات کے لیے محبوب جانتا ہے شیخ کے لیے بھی محبوب جانے۔ چلنے بولنے کھانے غرض ہر کام میں شیخ سے پہل نہ کرے، کبھی اپنے شیخ کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھے، کبھی اپنی پشت نہ کرے، شیخ کی موجودگی میں دوسری عبادات میں مشغول نہ ہو بلکہ تصور شیخ میں گم رہے اور ان کی زیارت سے دل و نگاہ کو محفوظ کرے۔ الغرض اپنی ہستی کو تلاش حق میں گم کر دینا ہی اصل سلوک ہے۔ سوال، صحبت صلحاء کیوں ضروری ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ذاکرین و شاکرین بندوں کی صحبت اور معیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جو صبح و شام اس کی یاد میں مست و مگن رہتے ہیں اور اس کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تیری محبت اور توجہ نگاہیں ان سے نہ ہٹے، تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی آرائش چاہتا ہے۔ یہ لوگ خدا شناس ہیں، وہ بے شک خدا نہیں مگر اس کے ہم نشین ہیں، اس لیے جو ان سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور جو ان کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہو گیا۔ یہ اللہ کے وہ مقرب اور عاشق بندے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر کے مولا کی یاد میں فنا کر دیتے ہیں۔ مولانا روم اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔
جب تک مولانا روم کو شمس تبریزی کی صحبت اور غلامی نصیب نہ ہوئی اس وقت تک وہ فقط مولوی تھے۔ شمس تبریزی کی صحبت نے انہیں مولوی سے مولائے روم بنا دیا۔ ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں گزارے ہوئے لمحات 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت اولیاء و صوفیاء کی صحبت و معیت سے ملتی ہے۔ خشیت و محبت الہی کا سودا صوفیاء کے بازار میں ہی ملتا ہے۔ یہ سوغات محبت صحبت صلحہ اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ سوال، صحبت بد کے کیا نقصانات ہیں؟ جواب، صحبت بد کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اگر انسان کی شخصیت اچھی صحبت سے سنورتی ہے تو اس کے برعکس صحبت بد سے بگاڑ بھی زیادہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے نقصانات انتہائی زود اثر ہوتے ہیں۔ ایک خراب پھل ساری ٹوکری کے پھلوں کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ سارے صحیح پھل مل کر بھی ایک خراب پھل کو درست نہیں کر سکتے۔ جس طرح خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل اسی طرح برے لوگوں کی سنگت اور صحبت اپنے اثرات بد سے دوسروں کو بگاڑتی ہے۔ اسی لیے ایسی صحبت سے بچنا چاہیے جو بندے کو اللہ سے غافل کر دے اور دنیا کی محبت میں مبتلا کر دے۔ کشف المحجوب میں داتا گنج بخش حجوری رحمۃ اللہ علیہ 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ 1 جاہل صوفیاء سے، 2 علماء غافلین سے، اور 3 فقرائے مداحن سے۔ سوال، علماء غافلین کون ہیں؟ جواب، اس سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ مقصود بنا لیا ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی بجائے ہیلے بہانے تراش کر من گھڑت طریقے اپنائے ہیں، حکمرانوں کے پجاری بن گئے ہیں، ظالموں کی خوشامد کرنا ان کا وتیرہ بن چکا ہے، تکبر و عناد، حسد و بغض اور دنیا پرستی کو اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ وہ بندگان ہوا و نفس اس قدر تصنع اور بناوٹ میں مبتلا ہیں کہ بزرگان دین کے مقابلے میں اپنی علمی فوقیت دکھاتے ہیں۔ ان علماء سو نے انہی بری خصلتوں کی بنا پر مذہب و شریعت کو بدنام کیا ہے۔ چونکہ وہ دین کے ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو دین سے دور کرنے والے ہیں، اس لیے ایسے علماء کے تعلق و محبت اور صحبت سے محفوظ رہنا ایمان کی سلامتی کے لیے بہت ضروری ہے۔ سوال، فقیر مداحن کسے کہتے ہیں؟ جواب، ان سے مراد وہ فقراء ہیں جو بظاہر فخر و تقوی اور زہد و ورع اور ترک دنیا کی بات کرتے ہیں، مگر ان کے قول و فعل میں واضح تضاد ہوتا ہے۔ لہٰذا مداحن فقراء منافقت کی راہ پر چلنے والے لوگ وہ ہیں جو بظاہر درویشی کا لبادہ اوڑھے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ سوال، جاہل صوفیاء سے کیا مراد ہے؟ جواب، جاہل صوفیاء وہ ہیں جو خود کو معارف طریقت، آداب شریعت و تصوف سے ناآشنا ہوتے ہیں، مگر مسند ولایت پر برجمان ہو کر بزم خویش رشد و ہدایت کا فریضہ اپنا لیتے ہیں اور دوسروں کو نام نہاد معرفت و ولایت کی منازل کا درس دینے لگتے ہیں۔ یہ ایسے جاہل صوفیاء ہیں جو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے عرفاء و صلحاء نے ایسے نام نہاد اور جاہل صوفیاء سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ سوال، زہد سے کیا مراد ہے؟ جواب، زہد کا معنی ہے رک جانا۔ حضرت سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ زہد میں صرف 3 حروف ہیں۔ حرف ز کا معنی زینت دنیا کو ترک کرنا ہے، حرف ہا سے ہوائے نفس یعنی اپنے دل کو خواہشات کو چھوڑنا مراد ہے، اور دال سے تمام دنیا کو ترک کر دینا مراد ہے۔ پس جب تو
ان چیزوں سے منہ موڑے تو اس وقت زاہد کہلانے کا حقدار ہوگا۔ پس زہد یہ ہے کہ شریعت جس چیز کی اجازت دے اسے اختیار کرے اور باقی سب چھوڑ دے۔ سوال صاحب ورا سے کیا مراد ہے؟ جواب صاحب ورا کا مطلب یہ ہے کہ شیخ و مرشد ایسا ہو جو لوگوں کے عیب چھپانے والا ہو، وہ اپنے نفس کا بہت زیادہ محاسبہ کرنے والا ہو، اسے چاہیے کہ اور کسی کا عیب ظاہر نہ کرے۔ اگر مرید سے کوئی بے ادبی یا کوئی لغزش سرزد ہو بھی جائے تو اس سے درگزر فرما دے۔ اگر کسی شخص نے بے ادبی کی ہو یا اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہو تو اس کے ساتھ بھی نیکی اور بھلائی کا سلوک کرے اور اصلاح کی غرض سے بغیر اس کا نام لیے مجلس عام میں نصیحت کا وہ انداز اپنائیں کہ جس سے اس کو پتہ بھی چل جائے اور کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ حقیقی ورا ازروع تعریف شبہات سے نکلنے اور ہر قدم پر نفس کا محاسبہ کرنے کا نام ہے۔ سوال اخلاص کا مفہوم کیا ہے؟ جواب اخلاص کے لغوی معنی پاک صاف ہونے اور خالص ہونے کے ہیں۔ امام راغب اصفہانی المفردات القرآن میں بیان کرتے ہیں، اخلاص کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اخلاص یہ ہے کہ ہر ماں سوا اللہ سے دل کو پاک کر لیا جائے۔ اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، اس کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دل کو ہر قسم کی نفسانی، ظاہری و باطنی خواہشات سے پاک کرنے اور اپنی بندگی کو دنیا کے مفاد حتیٰ کہ اپنے ہر عمل و عبادت کو، اپنی حرکات و سکنات کو، بلکہ اپنی زندگی کی ساری جہتوں کو ہر طرف سے ہٹا کر صرف اللہ کی رضا میں خود کو گم کر دینا اخلاص کہلاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔